फूल सिंह उर्फ फूलन घर लौटा तो हाथ में आटा दाल चावल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मार खा के आया था। अरे क्या हुआ काजल के पापा? बीवी घबरा गई। फूलन ने पुलिस वालों को फर्राटे से गालियां दी। कहते थे कर्फ्यू है, जानता नहीं। हमने कहा घर में कुछ खाने को नहीं था, आटा दाल चावल लेने जा रहे थे, वो भी उधार। दुकान खुलने का तो हुक्म है, तो उन्होंने डंडे मारे और कहा 5 बजे दुकान बंद कर देने का हुक्म भी तो है। 6 बजे हर कोई बोल रहा था, 5 बजे कैसे? बीवी ने कहा। सो तो हमने भी कहा, तो हमको और डंडे मारे। साले तू कहीं से पीने का जुगाड़ करने जा रहा था। हमने कहा माँ कसम 4 दिन से गला सूखा पड़ा है, एक बूंद जो मिली हो। तो 2 डंडे और मारे। 3 दिन पहले पी रहा था, तू कहाँ से ला रहा था? राज्य में तो नशाबंदी तो इस साले कोरोना से बहुत पहले से है। हम तो बोल के फंस गए री सोना। डर गए थे कहीं हाथ पांव तोड़ दिए तो 4 पैसे भी कहाँ से लाएंगे। हमसे ज़्यादा तो ये पीते हैं खुद। चलो इतने पर ही छोड़ दिया, और जो कहीं बंद कर देते और कहते बता शराब कहाँ से मिल रही है तो। सोना को खूब याद था, बड़ा हंस हंस के मोहल्ले में चर्चा हुआ था। सूबे में शराबबंदी हुए कुछ ही दिन हुए थे, पुलिस वालों ने एक ट्रक पकड़ा। इस पर तय किए हुए दफ्ती के कार्टन थे। इतने के ट्रक बोझ से डगमगा रहा था। चुंगी पर कुछ तकरार हुई। लो, इनकी तो किस्मत खुल गई। दफ्ती के तय किए हुए बक्सों की तहों में शराब के कार्टन छुपे हुए थे। बस ट्रक जब्त, दारू जब्त, खलासी, ड्राइवर, मालिक सब जब्त। फिर वो दारू से भरे भरे बक्स थाने से गायब हो गए। अखबार वालों ने शोर मचाया, कुछ पुलिस वालों का इंटरव्यू भी लिया। पुलिस वालों ने कहा थाने में चूहे बहुत हैं, वो सारी शराब पी गए। चूहे और बोतलों में बंद शराब पी गए, वो भी इतनी सारी? अरे झूठ बोलो तो झूठ जैसा लगे भी तो। ये तो जिसके सर पर ताप चढ़ जाए वो ऐसा प्रलाप करता है। मोहल्ले में कई घरों में हिंदी अखबार आता था। लौंडे पढ़ते और ठिठी ठिठी करके हंसते। सोना भी लोट लोट के हंसी थी। उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। लोट के हंसने का तो ज़माना था ही, लेकिन अभी इसे फिर हंसी आ गई, क्योंकि बात बहुत पुरानी नहीं थी। वो हंसने लगी। हा 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 हो, चूहा सब दारू पी गया। दारू पी के क्या किया होगा? दुम पे खड़ा होकर नाचा होगा। एक मजाक का खेज मंजर ने उसके जहन में उभर कर इसकी फौरी परेशानी जज्ब कर ली। हजारों चूहे दुम पे खड़े होकर नाचने लगे। हो हे भगवान, हो। फूलन ने पास पड़ी लकड़ी उठा के बीवी को रसीद की। हम डंडे खा के आ रहे हैं और ये हंस रही है। सोना की हंसी में ब्रेक लग गया। उधर 3 साला बच्ची ने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। फूलन मोहब्बत करने वाला इंसान था, बस कभी कभी हाथ उठा लेता था, लेकिन डंडा जूता वगैरह उसने कभी नहीं उठाया था। फिर वो सारे घूंसे, लातें या थप्पड़ सब मुतवक्के होते थे। सोना पर इनका कोई ख़ास असर नहीं होता था, इसलिए आज जो ये गैर मुतवक्को डंडा पड़ा तो इसकी चोट बहुत तीखी थी। क्यों रे नामर्द, पुलिस से तो डंडे खा के आया और यहाँ हम पे हाथ उठाता है। क्या किया हमने? बड़ा मर्द बनता है। पुलिस से डंडा छीन के उन्हीं को मारता, तब जानते कि बड़ा है। एक तो नामर्द का खिताब, उस पर ये चैलेंज। पुलिस से डंडा छीनने और फिर उसी डंडे से पीटने की जुर्रत का नतीजा जाहिल से जाहिल आदमी जानता है। यहाँ तक कि औरत को भी जानना चाहिए, जिसको अकल देने में देने वाले ने बड़ी कंजूसी से काम लिया। इसने 2 डंडे और मारे। पुलिस पे हाथ उठाते तो हमारा मुंह देखती, माथे से सिंदूर पोंछ दिया जाता जो नाक तक लगा लगा के घूमती है। चल जा, देख टीना वीना खोल के, कुछ हो तो बना। बेटी जन के बैठी है और महारानी बनी फिरती है। सोना अभी तक हैरत और एहानत के दोहरे एहसास से बाहर नहीं आ सकी थी। रोना गुनाह, मायके जाना गुनाह, ज़्यादा साज सिंगार करना गुनाह, लो अब हंसना भी गुनाह हो गया। हम और हंसेंगे, चला मार आके। उसने मसनूई क़हक़हा लगाया। हा, चल मार। फूलन ने मजीद पीटने का इरादा मुलतवी कर दिया। कहर आलूद नज़रों से घूरता, अपनी चोटें सहलाता उसारे में जाकर बैठ गया और वहीं से पुकार कर बोला, जा जा बना कुछ, ज़रूर कुछ जुगाड़ करके रखा होगा।
ہاں، سب جگاڑ تو ہم ہی کو کرنا ہوتا ہے، موگا تو کچھ کرے گا نہیں، سونا بڑبڑائی۔ اس نے کچھ چاول بچا کے رکھے تھے، نمک مرچ بھی تھا اور تھوڑا سا کڑوا تیل بھی۔ ابھی کم از کم 2 دن کا انتظام تھا کہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ ہاں، یہ کہ صرف بھات اور بھونی مرچ کھانی ہوگی، لیکن وہ وہیں پھیل کر بیٹھ گئی اور تبھی اٹھی جب کاجل نے پکار لگائی، بھات دینا ممی۔ اب تو اٹھے گی کہ اب بھی نہ اٹھے گی؟ پھول سنگھ نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ سونا نے بچی کے سر پر پیاس سے ہاتھ پھیرا، ایک منہ والے گیس کے اسٹوو پر ادھن چڑھایا اور چاول دھونے باہر نل پر چلی گئی۔ پولیس والے ڈنڈے ونڈے چلا کے، دکانیں بڑھوا کے، ٹھیلے والوں کو بھی بھگا کے، کسی سے کچھ پیسے، کسی سے کچھ سبزی پھل وغیرہ وصول کر کے جا چکے تھے۔ سڑک بالکل سونی تھی۔ اس نچلے اور نچلے متوسط طبقے کے علاقے میں گھنی اداسی اتر آئی تھی، جو آج کل ہر شام اندھیرے کے ساتھ اترنے لگی تھی۔ پہلے بچے جو شام کو باہر سڑک پر آ کر رات تک شور مچا مچا کر کھیلتے رہتے تھے، اب گھروں میں بند تھے۔ پہلے شام تو روز اترا کرتی تھی، یہ موت کا سناٹا نہیں۔ اس نے لگے ہاتھ ایلومینیم کے برتن میں پینے کا پانی بھی بھر لیا۔ واپس آئی تو ادھن کھول چکا تھا۔ اس نے جلدی سے چاول ڈالے، پک گئے تو پسا کر ان کی گاڑھی ماڑ ایک بڑے سے کٹورے میں نکالی، پھر کرچھل میں تھوڑا سا کڑوا تیل ڈال کر کچھ سرخ مرچیں تلیں۔ پھر اس نے پہلے پھول سنگھ کی تھالی تیار کی، بھات نکال کر ایک طرف نمک رکھا، ایک طرف تلی ہوئی مرچیں، ایک پیالے میں چاول سے نکلا ہوا ماڑ۔ پھر اس نے بچی کے لیے چاول نکالے، ان کے اوپر نمک چھڑکا، تھوڑا سا کڑوا تیل اور 2 چمچ ماڑ ڈال کر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے۔ آج کل اسے اور کچھ نہیں مل رہا تھا، نہ بسکٹ، نہ کوئی پھل، دودھ کی کون کہے، اس لیے کھانے بیٹھتی تو بڑوں کے برابر ہی کھا لیا کرتی تھی۔ سونا کو محسوس ہوا کہ بچی کو کھلانے کے بعد وہ خود کچھ بھوکی رہ گئی ہے۔ اس نے 2 گھونٹ بچی ہوئی ماڑ نمک ڈال کر پی اور پتیلی میں جو بچا کھچا چاول تھا وہ شوہر کی ہی تھالی میں ڈال دیا۔ غصے کے باوجود اسے بہت ترس آیا۔ لمبا چوڑا ہٹا کٹا جوان، اور کھانے کو کیا مل رہا ہے؟ بھات اور بھونی مرچ۔ وہ معمولی حیثیت کے لوگ تھے لیکن اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دال، ایک ترکاری اور روٹی چاول، ساتھ میں چٹنی، یہ عموماً ان کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ اتوار کو پھول سنگھ کی چھٹی ہوتی، اس دن ضرور مرغا، مچھلی یا بکرے کا گوشت پکتا۔ جب کبھی ماں کے گھر سے گھی آ جاتا، سونا بیسن کے لڈو بنا لیتی تھی۔ یوں بھی پھولن بچی کے بہانے کوئی نہ کوئی مٹھائی یا چاکلیٹ لیے چلا آتا تھا۔ 30 تہوار پر پوریاں تلی جاتی، پوئے پکتے۔ کاجل پیدا ہوئی تو پھول سنگھ کے ایک ہمکار نے گاؤں سے ایک بکری کا بچہ تحفے میں لا کر دیا تھا۔ اس کے سسرال میں بکریاں پالی جاتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ لمبے کانوں والی یہ جمنا پاری بکری بچے کو پلانے کے بعد 1.5 سیر دودھ دے گی۔ بکری کا دودھ بہت مفید ہوتا ہے، اور دودھ دے گی کب؟ پھول سنگھ اس انوکھے تحفے پر بڑا حیران ہو کر بولا۔ ارے بے وقوف، یہ 5 مہینے کی ہے۔ سال بھر ہوتے ہوتے بکری گابھن ہوتی اور بچے دیتی ہے، تبھی دودھ ملتا ہے۔ جاؤ رکھو۔ سونا کو یہ تحفہ بہت پسند آیا۔ کم خرچ، بالا نشین۔ پاس میں پیپل کا درخت تھا، وہاں سے پتے آ جاتے۔ سبزی مارکیٹ سے بہت سے پتے مل جاتے، جو سبزیاں خراب ہوتی وہ بھی مل جاتی۔ بکری باہر بندھی رہتی، کوئی جھنجٹ نہیں تھا۔ بکری نکل گئی بیلا، پھر بھی اس کا ایک فائدہ تھا۔ بچی جب گرد و پیش پہچاننے لگی تو بکری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ چلنے لگی تو اس کے پاس خود پہنچ جاتی، لمبے لمبے کان پکڑ کر کھینچتی۔ جانور عموماً بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ بکری بڑے آرام سے کان کھنچواتی بیٹھی ہوتی، کبھی کبھی کاجل کو پیٹھ پر سوار ہونے دیتی اور اپنی جگالی جاری رکھتی۔ کاجل کھلکھلا کھلکھلا کر ہنستی تو بکری کے گابھن نہ ہونے کا قلق جاتا رہتا۔ جس بکری ایکسپرٹ نے لا کر دی تھی اس نے کہا کہ عورتوں کی طرح کچھ بکریاں بھی دیر سے بچہ جنتی ہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال، 2 نہیں تو 3، کبھی بچہ دے گی تو دودھ افراد سے ملے گا۔ منگری گھر کی فرد بن گئی۔ پھول سنگھ ایک پرائیویٹ پریس میں کام کرتا تھا، بڑا کارخانہ تھا۔ وہ مشین آپریٹر تھا۔ اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ آرام سے گزارا ہو جاتا تھا۔
گزشتہ سال مارچ میں پہلی مکمل تالہ بندی ہوئی تو پریس بند ہو گیا۔ 2-3 مہینے مالکوں نے تنخواہ دی، پھر ہاتھ روک لیا۔ جب آمدنی ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائیں؟ ہمیں تو خود اپنے گھر کے خرچ کم کرنے پڑ رہے ہیں۔ بے شک ان کی عورتوں نے زیور بنوانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور مردوں نے نئی گاڑی خریدنے کا۔ کٹوتی تو کی تھی انہوں نے۔ درمیان میں تالہ بندی میں تخفیف ہوئی، پھر کافی حد تک حالات نارمل ہو گئے، لیکن پریس والوں نے تنخواہ میں 30% کٹوتی کر دی۔ یہ واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کام پہلے کی طرح نہیں آ رہا تھا۔ دعوت نامے، وزٹنگ کارڈ، لیٹر پیڈ چھپنے تو بالکل ہی بند تھے۔ ہر شخص ان ضروریات کو ملتوی کر رہا تھا یا بالکل ہی ختم کر رہا تھا جو ضروریات کی صف سے نکالی جا سکتی تھیں۔ تبھی وبا کی دوسری لہر نے کرفیو اور پھر مکمل تالہ بندی ایک بار پھر کرا دی۔ پہلے لاک ڈاؤن میں کاجل کے 80% زیور بک چکے تھے۔ وہ سب چاندی کے تھے، لیکن تھے بھاری۔ ماں نے شادی پہ دیے تھے۔ چاندی کا بھاؤ بھی سونے کی طرح کافی بڑھا ہوا تھا، اس لیے ان سے کچھ دن تک راحت رہی۔ بے شک انہیں بھی جو اپنا معیار تھا اس سے نیچے اترنا پڑا تھا۔ سونے کے 2 زیور اس دوسری لہر میں بک گئے۔ یہ سونا کو جان سے زیادہ عزیز تھے، ایک انگوٹھی اور ایک جوڑی ٹاپس کل جمع۔ کہا جاتا ہے سہاگن کے جسم پر تھوڑا سا سونا ضرور رہنا چاہیے، اس لیے سونا نے ناک کی کیل خرید لی تاکہ شگن پورا ہو۔ اب کیا برتن بھانڈے بیچیں، پکائیں کھائیں گے کس میں؟ 1 مہینہ اور پھر پریس کھل جائے گا۔ ہاں لیکن 1 مہینہ 30 دن، سوال دہشت ناک تھا۔ پھول سنگھ سکندر کو بلا لایا۔ سکندر کی مٹن کی دکان تھی۔ بکری کم ہو گئی تھی، لیکن ڈشٹم پشٹم کھانے کا جگاڑ ہو جاتا تھا۔ بکری کا گوشت سستا بکتا ہے، سکندر نے کہا۔ بیلا ہے، بچہ ہونے سے بکری کا گوشت خراب ہوتا ہے، اس کا گوشت تو خسی جیسا ہوگا۔ پھول سنگھ نے دلیل پیش کی۔ اب ہم گاہکوں کو یہ کیسے سمجھائیں گے؟ سکندر کا جواب بھی معقول تھا۔ ٹھیک ہے، جو دے دو، پھول سنگھ نے دل ہی دل میں سکندر کو گالی دے کر کہا۔ بکری تنومند تھی اور 3 برس کی ہو چکی تھی، انسانوں کے لحاظ سے 25 سال کی بھری جوانی۔ سکندر 4000 دینے کو راضی ہو گیا اور ½ کلو گوشت۔ سکندر نے آ کر رسی کھولی تو کاجل نے بڑا ہنگامہ کیا۔ نہیں لے جاؤ، نہیں لے جاؤ، ہماری بکری کو نہیں لے جاؤ۔ سونا کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ غلطی ہو گئی۔ خود پھول سنگھ پہنچا آتا تو کاجل یہ نہیں سمجھتی کہ بکری کسی اور کے ہاں جا رہی ہے۔ وہ آ کر پھول سنگھ کے پیروں سے لپٹ گئی۔ بکری بھی کچھ سمجھ رہی تھی، اس نے زور زور سے ممیانا شروع کر دیا۔ کاجل کی پکڑ ایسی مضبوط تھی کہ سکندر بھی پریشان ہو گیا، چھوٹی بچی، چوٹ نہ لگ جائے۔ ادھر کاجل نے گلا پھاڑ پھاڑ کے رونا شروع کیا۔ آخر پھولن اٹھا، 2 تھپڑ کھینچ کر سیدھے اس کے چہرے پر رسید کیے، پھر اسے گھسیٹ کر تقریباً پٹخ دیا اور سونا پہ چلایا، ہٹا اسے یہاں سے، ہٹا۔ بچی سکتے میں آ گئی، اسے کبھی مار نہیں پڑی تھی، اور یہ تو حد تھی پھول سے جسم کے لیے، اتنی مار، اور وہ بھی چہرے پر۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور زبان گنگ ہو گئی، اور تب لمبے چوڑے ہٹے کٹے پھول سنگھ نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔